جب شہید کیا گیا تھا دنیا میں، اس وقت میں اسے کیسی راحت ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. وہ تمنا کرے گا جنت میں جا کر بھی وہ راحت، وہ مزہ مجھے پھر ملے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں میری دلی آرزو ہے، تمنا ہے، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ڈیپلی غور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے والا شان پر آغاز بھی شہادت سے کیا، اختتام بھی اپنے فرمان کا شہادت بھر کیا. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور آخر میں ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، بس اقتل پر ختم کیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. آغاز بھی شہادت، اختتام بھی شہادت. کافر یہ نہیں چاہتا. ہاں، یہودی ملعونین نہیں چاہتے مرنا. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایک ایک یہودی کی دلی تمنا ہے، اے کاش کہیں 1000 سال مجھے زندگی مل جائے. اللہ کے فرماتے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اول تو ہم کسی کے ولولوں پر، تمناؤں پر فیصلہ نہیں کرتے. اگر بالفرض کسی کمبخت کو 1000 سالہ زندگی مل بھی جائے، اللہ کی سزاؤں سے پھر بھی نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا. کیا بات ہو رہی تھی کہ جس کو دنیا عزیز ہے، مال و متاع عزیز ہے، جس کو اپنی جان عزیز ہے، وہ نہیں مرنا چاہتا پر پھر بھی مر جاتا ہے. لیکن مومن باللہ، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہادت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور اپنے حبیب کے شہر میں. صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہم تعجب کرتے تھے امیر المومنین کی اس دعا پر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ مکرمہ قیامت تک دار الامن بنا دیا گیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ طیبہ قیامت تک دار الامن بنا دیا گیا. یہ مانگتے ہیں شہادت اور مدینے کے اندر یہ کیسے ممکن ہے؟ جنگ ہوگی نہیں مدینے میں، شہادت کہاں سے؟ لیکن جب آپ کو شہید کیا گیا نماز فجر پڑھاتے ہوئے قیام کی حالت میں، اس آتش پرست ملعون فیروز ابو لولو لعنت اللہ علیہ، اللہ قیامت تک روزانہ اس کے عذاب میں اضافہ کرتا رہے. اس خبیث الفطرت نے زہر میں بوجھے ہوئے خنجر سے نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی 3 پیٹ میں وار کیے، انتڑیاں کٹ گئیں، امیر المومنین گرے. 3 دن کی بلیڈنگ کے بعد شہادت پائی. 3 دن. صاحب
امیر المومنین تو گر گئے، پیچھے سے جو پیچھے کھڑے تھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے نماز مختصر کر کے ختم کرتے ہیں۔ وہ کمبخت بھاگ جانا چاہتا ہے، صحابہ نے صفوں میں تناؤ پیدا کیا، یہ ملعون نکل نہ سکے، نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہے، امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو با جماعت نماز کے مسائل جانتا ہو، نماز پڑھا سکتا ہو، ایمرجنسی میں وہ امام کا خلیفہ بن سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے، جب با جماعت نماز کھڑی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سب سے پہلے امام کے سر پر اترتی ہے، پھر وہاں سے جو امام کے پیچھے ہے مقتدی اس کے سر پہ جاتی ہے پہلی صف میں، پھر وہاں سے دائیں طرف آخری نمازی تک پہنچتی ہے جو صف کے آخر میں ہے، پھر بائیں جانب صف کے آخری نمازی تک، پھر اس کے بعد دوسری آخر تک، یوں دائیں اور بائیں تیسری، حتیٰ کہ آخری صف تک یہ سلسلہ رحمت باری تعالیٰ کا جاری رہتا ہے۔ اب ہر کوئی یہ خواہش کرے گا کہ میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، بھائی ٹھیک ہے ہر ایک کی تمنا، لیکن مسائل ہے، امام کے پیچھے صرف وہ کھڑا ہو جو مسائل اور با جماعت نماز کے مسائل، کیونکہ نماز کے مسائل بھی ہیں، با جماعت نماز کے مسائل اور ہیں، امامت کے مسائل اور ہیں، اقتداء کے مسائل اور ہیں، ان مسائل سے آشنا ہو کہ کہاں ضرورت پیش آ جائے سجدہ صاحب کی وہ جانتا ہو تو سجدہ صاحب کرائے، کہاں کون سا صاحب ہوا سجدہ صاحب نہیں آتا کوئی بات نہیں، نماز وہ ان مسائل سے آشنا ہو۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پوری کرائی، جب دیکھا سلام پھیر کے مسلمان فارغ ہو گئے، وہ لعنتی نے دیکھا اب نہیں میرا جان بچانا ممکن رہا، اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مار کے اپنی جان کو واصل جہنم کر دیا۔ کہاں گیا؟ سیدھا جہنم میں۔ اور بھی لوگوں کو زخمی کیا، کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور اس میں کو 5-6 لوگ رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے اس موقع پر، اتنے لوگ زخمی ہوئے، کیونکہ وہ ان کو زخمی کر کے شہید کر کے راستہ بنا کر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے، ہر مسلمان مجاہد فی سبیل اللہ تھا، عورتیں لا الہ الا اللہ، بچے سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، میدان جنگ میں جا کر واپس آنا کسی کا یہ کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیاں اٹھا کر کہ حضور کے سامنے لمبا قد لگے، یا رسول اللہ میں بھی جاؤں۔ نبی علیہ السلام بچوں کو اجازت نہیں دیتے تھے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں تو جنگ لڑ سکتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں، میں بڑا ہوں۔ وہ ایک کو لمبی بات ہے چونکہ ٹائم نہیں رہا، اجازت مل گئی، دوسرے کو نہیں ملی، اس نے کیا کہا، اس نے دوسری تدبیر، یا رسول اللہ ہماری کشتی کرائیں، میں اس کو چاروں شانے چت کرتا ہوں، اگر میں اس کو میدان میں اکھاڑے میں چت کر دوں تو مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ فرمایا ہاں، اس بھائی کے کان میں، اور تو ٹہ جائی ہوئے نورا کشتی جنوان اور تیرا تے بن گئے کام، میں نہ رہ جاؤں۔ کس قدر مشتاق ہے اللہ کے راستے میں جانے کے، اور کس قدر آج کا مسلمان متنفر ہے جہاد سے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ مضمون آپ کا جاری ہے،
ابھی تو میں نے آغاز بھی نہیں کیا جو مضمون ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.